بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایک صابر و شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت و سست کہا کہ بال بچے بھوک سے مرتے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا، خدا کی بندی، رات کے وقت شور و غل نہ مچا، میں صبح کچھ مزدوری کر کے لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دے کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کے لیے جاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا کہا ہے۔ اس پر عورت نے جھلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان، پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ و زاری میں عشاء تک مصروف رہا۔ بڑی رات گئے، جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے آنا، ورنہ اپنا منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا، 3 دن کی مزدوری اس میں لے کے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف گئی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور رات گئے تک عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر لایا کہ رات اس حیلے سے گزر جائے گی اور عورت کے لڑنے کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا اور وہ عورت خوشی سے گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی، اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں پریشان بیٹھی تھی، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لو اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لو اور اب اس کو مت ستانا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تم نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتے اور زیادہ پاتے، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ بس یہ تشت اس نے دیا ہے جس میں 50 درہم ہیں اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ و زاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گیا اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بارے خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشانی کیسی؟ چنانچہ جب وہ نیک بندہ سنبھلا تو اس نے بتایا، اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔
رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ حیلہ کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھے نجات دی۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ، میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کے لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تھیلی کو خالی کرے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے زر و جواہرات سے بھری ہوئی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو گیا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس نیک شخص نے اپنی تمام زندگی اللہ تعالی کی شکر گزاری میں گزار دی۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، سبحان اللہ، جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔